الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پچھلی نشست میں نکاح کی عظمت، اہمیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. اسی عنوان سے آگے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ ازواجی زندگی عبادت ہے، اور اللہ نے اسلام کی صورت میں ایسا خوبصورت دین دیا ہے کہ جس میں رہبانیت نہیں ہے. ازواجی زندگی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو. لا رہبانیت فی الاسلام. اور نہ ہی ازواجی زندگی، بچے، اولاد، بیوی یہ اللہ کے راستے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو انہوں نے ازواجی زندگی کو اختیار کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کی بھی بیویاں تھیں. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں. ایک فرمایا التعطر، خوشبو لگانا. دوسرا الحیا، تیسرا السواک، اور چوتھا النکاح. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں رہی ہیں، انہوں نے ان کو اختیار کیا ہے. تو ازواجی زندگی اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہے، معاون ہے، مددگار ہے. اسلام میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ جنگلوں اور غاروں سے نہیں جاتا، بلکہ اسی معاشرے کے گلی کوچوں سے جاتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. خیارکم خیارکم لنسائکم. تم میں سے بہترین آدمی وہ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے. تو بہتری کا معیار کیا بتلایا کہ جس کی معاشرتی زندگی، گھر کی زندگی، بیوی کے ساتھ حسن سلوک جتنا بڑھیا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑھیا ہے. تو نکاح عبادت ہے، اور عرض کیا تھا کہ اسے جلد سے جلد اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے. یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا معاشرے کے اندر گندگی رواج پانا شروع ہو جائے گی. جتنا حلال مہنگا ہو جائے گا اتنا حرام سستا اور آسان ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اجلوا بالصلاۃ قبل الفوت. نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے نماز میں جلدی کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، مقروض ہو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو. اگر کوئی مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے جلدی دفن کر دو. اور فرمایا بیٹی گھر میں جوان ہے
بلوغت کو عمر کو پہنچ چکی ہے، اب اس کے نکاح میں جلدی کرو، جب بہتر رشتہ آ جائے تو اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو ایک چیز تو میرے عزیزو اس بات کا اہتمام کہ جلدی ہو، سستا اور آسان ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ گھر میں بہو کیسی آئے، داماد کیسا اختیار کیا جائے، یہ اگلا درجہ پہنچتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی اپنی زندگی بتلائی، اپنے طرز عمل سے رہنمائی فرمائی، اپنے ارشادات سے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے کہ مال اس سے بڑا جہیز ملے گا، زندگی اچھی گزرے گی، خاندان بہت بڑھیا ہے، میری نسبت بھی بڑے خاندان سے ہو جائے گی، حسن و جمال بہت اچھا ہے، زندگی آسانی سے گزرے گی، وَلِدِينِهَا اور دین کی وجہ سے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دین کو ترجیح دو، خوش و خرم رہو گے، اس لیے کہ باقی جتنی بنیادیں ہیں نکاح کی سب عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ جب بنیاد ناپائیدار ہوگی تو کھڑی ہونے والی عمارت بھی ناپائیدار ہوگی۔ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، خاندان ساتھ نہیں چلا کرتا، حسن و جمال روز نہیں رہا کرتا۔ ہاں سیرت اور دین ایسی چیز ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی سیرت میں بڑھائی میں اضافہ ہوتا ہے، دینداری میں اضافہ ہوتا ہے، اسے ترجیح دو۔ اس لیے کہ ازواجی زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے میں معاونت نصیب ہو جائے، اللہ تک پہنچنے میں معاونت ہو، آخرت صبر کرنے میں مددگار بن جائے۔ آخرت کی منزل اس لیے کہ مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ فطرتی خواہش ہے شباب کے بعد، بچی کے پاس بھی یہ خواہش ہے، بچے کے پاس بھی یہ خواہش ہے، فطرتی شباب ہے، گرم خون ہے، عفت خطرے میں ہے، شباب غلط رخ پہ لے کے جا سکتا ہے، آخرت اس کی وجہ سے کھوٹی ہو سکتی ہے، نکاح اختیار کرتا ہے۔ مقصود وہی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، مقصود وہی کہ اللہ آخرت کو سنوار دے، یہ معاون بن جائے تاکہ دونوں کی آخرت سنور جائے۔ جو لغزش کے خطرات تھے، آنکھ کے بھٹکنے کے خطرات تھے، دل کے گندا ہونے کے خطرات تھے، شباب کے داغدار ہونے کے خطرات تھے، ان سارے خطرات سے حفاظت ہو گئی ازواجی زندگی کی برکت سے، کہ اللہ اس کے تعلق میں جو چیزیں خطرہ بن رہی تھی ان سے بچا جائے، اس لیے ازواجی زندگی اختیار کر رہا۔ اس لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، ارے یہ تو آدھا ایمان ہے، اس سے ایمان اتنا ترقی کر جاتا ہے۔ تو اب کیسی بہو آئے، کیسا داماد ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے کہ ترجیح دینداری ہو، دینداری ہو۔ بدقسمتی سے میرے عزیزو اب ترجیحات بدل گئیں، اب شرم و حیا کھوٹا سکہ ہو گیا۔ اللہ کے سامنے جھکنے والی بیٹی، اس کے یہ سجدے معاشرے کے ہاں کھوٹے سکے ہو گئے۔
اس کی آنکھوں کا حیا آج معاشرے میں کھوٹا سکہ ہو گیا، اس کی سادگی اور اس کی قناعت پسندی یہ کھوٹے سکے بن گئے۔ ہاں، اس کا چار دیواری کے اندر اپنی عفت کی حفاظت یہ کھوٹے سکے بن گئے۔ محفلوں کے اندر شرم و حیا کے ساتھ جانا یہ کھوٹے سکے بن گئے۔ غیروں کی نگاہوں میں نہ آنا یہ اس کے کھوٹے سکے بن گئے، جو کسی دور میں مسلمانوں کے ہاں بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا، بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ جو لکھا ہے کہ جب آپ کے والد جوان تھے تو راستے میں گزرتے گزرتے ایک نہر کے پاس سے گزرے اور وہاں ایک سیب پڑا نظر آیا۔ کچھ استعمال کیا اور خیال یہ آیا کہ سیب استعمال کیا کسی مالک کا ہوگا، کسی باغ سے گرا ہوگا۔ اسی نہر کے کنارے واپس چلے، پہنچتے پہنچتے ایک باغ پہ پہنچے جس کی شاخیں اس نہر پر لٹک رہی تھیں۔ مالک کی تلاش ہوئی، اس سے معافی چاہی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بغیر پوچھے آپ کی چیز استعمال کر لی۔ کہنے لگا معاف تو نہیں کریں گے۔ وہ بھی پہچان گیا کہ بڑا آدمی ہے، وہ بھی پہچان گیا کہ بڑا آدمی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا ہے۔ اس نے کہا معاف نہیں کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا معاف کر لو، اگر نہیں کرتے تو 1 سال تک آپ کے باغ میں مزدوری کروں گا، پھر باغ اسی انداز کے پھل دینے لگے تب مجھے معاف کر دینا، اس کے لیے کہ راضی ہو جاؤ۔ کہا پھر بھی راضی نہیں۔ کہا آپ کس صورت میں معاف کریں گے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی محروم ہے، زبان سے بھی، گویائی سے بھی محروم ہے، سماعت بھی اس کی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اسے شادی کرنی پڑے گی۔ ہاں، داماد کی تلاش ہو رہی ہے۔ بڑا بصیرت والا انسان تھا، نہیں پوچھا دولت کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، ڈگریاں کتنی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بڑی بصیرت دی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دولت سے گھر نہیں بنا کرتے، اگر بنتے دولت مندوں کے یہاں طلاقیں نہ ہوتی۔ انہیں پتا ہے کہ کوٹھیوں سے گھر نہیں بنتے، اگر کوٹھیوں سے گھر بنتے تو ایک کا رخ دوسری طرف، دوسری کا رخ دوسری طرف نہ ہوتا۔ اگر گاڑیوں سے زندگیاں بنتی تو گھروں کے اندر بد اعتمادی نہ ہوتی۔ گھر بڑی سوسائٹی کے اندر گھر کا ہونا، اس سے گھر بنتے تو ان معاشرے کے اندر بڑی سوسائٹیوں میں گھر نہ اجڑتے۔ بڑا بصیرت رکھنے والا شخص تھا، بڑی بصیرت تھی۔ کا ایک شرط ہے کہ ایسی بیٹی ہے جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ ساری دنیا کی آزمائش کو برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان، بڑے سے بڑے مفادات سے دستبردار ہونا آسان، بڑے سے بڑے مفادات کی قربانی دینا آسان۔ اس نے کہا چلو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہنا آسان ہے، میں نے بھی کہہ لیا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن دل گردے کی بات ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا آخرت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہو، حساب و کتاب کا سلسلہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہو۔ کل قیامت میں پوچھ ہو گئی کہ بغیر پوچھے کسی کی چیز کیوں استعمال کی۔ اب تو دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آتی نہیں، اس لیے تو ہر ایک کے مال پر ہاتھ صاف کرنا آسان، ہر ایک کا مال جیب میں ڈالنا آسان، ہر ایک کا مال دبانا آسان، ہر ایک کی پیمنٹ سے انکار کر دینا آسان، ہر ایک کا وراثت کے اوپر قبضہ کر لینا آسان۔ ہاں،
ہر ایک کی جائیداد پہ ناجائز دعویٰ کرنا آسان، اس لیے کہ اس محاسبے کا دن کا دماغ کے کسی خانے میں اس کا خیال ہی نہیں ہے. کہنے لگا میں اس کے لیے بھی تیار. اللہ اکبر، داماد ایسا کہ جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ کا خوف موجود، تاکہ اس بچی کا حق ضائع نہ کرے، بس اس پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اگر یہ خوف موجود نہیں ہے تو پھر دنیا کوئی چیز اس کے لیے، بچی کے لیے نگہبان نہیں بن سکتی، اور کوئی چیز خلوتوں میں شوہر کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ نہیں کر سکتی. یہی ایک چیز ہے اللہ کا خوف، کہ وہ زندگی کے ہر موقع پہ خیال کرتا ہے کہ یہ بھی کسی کی بندی ہے اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اس مولا نے سفارش کی ہوئی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے رکھنا، اس نے سلوک کرنا. یہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ زبان پر بھی پہرا دیتا ہے، دل پر بھی پہرا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں پر بھی پہرا دیتا ہے، دماغ پر بھی پہرا دیتا ہے کہ یہ منفی سوچ سے محفوظ رہتا، زبان تند و تیز بول سے محفوظ رہتی، ہاتھ پاؤں اٹھنے سے محفوظ رہتے. یہ اللہ کا خوف ہی ایسا ہے جو بندے کے پورے جسم پر پہرا دیتا ہے، جو بازار میں اس کے لیے پہرا بنتا ہے، ہر قسم کی سوسائٹی میں اس کے لیے پہرا بنتا ہے کہ میری محبتوں کا حق کسی اور کا ہے. تو جب شادی ہو گئی، اللہ اکبر، اس کے پاس تو یہ ساری نعمتیں موجود تھیں، ساری نعمتیں موجود تھیں. جو باپ نے کہا یہ نہیں، تو اس نے کہا یہ کیا، آپ تو کچھ اور فرما رہے تھے. کہا سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ایک دے رکھی تھیں، لیکن ان نعمتوں میں کبھی اس نے خیانت نہیں کی، زبان سے کبھی خیانت نہیں کی، آنکھ سے کبھی خیانت نہیں کی، ہاتھ پاؤں سے کبھی خیانت نہیں کی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب چیزوں سے معذور ہے. آج تک اس آنکھ سے غلط دیکھا نہیں، زبان سے غلط بولا نہیں، ہاتھ پاؤں غلط کی طرف اٹھے نہیں. تو میرے عزیزو، جب معیار یہ ہوا کرتا تھا جو آج ہمارے یہاں کھوٹے سکے بن گئے، تو بچیاں بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ معاشرے کے ہاں قیمت اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، معاشرے کے ہاں بھی یہی ہے. چونکہ اب معیار بدل گئے. اب ماں بھی بیٹی سے کہتی ہے جب تک تم بھری محفل کے اندر اپنے حسن و جمال کا اظہار نہیں کرو گی، رشتہ کیسے ہوگا؟ تو ماں بھی یہ کہتی ہے جب تک تم حسن و جمال کا اظہار نہیں کرو گے، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے معیار یہ تھا کہ ارے یہ بیٹی ایسی ہے کہ آج تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، یہ ایسی بچی ہے. ارے یہ گھرانہ ایسا ہے کہ الحمدللہ اس کی بیٹیاں کبھی بغیر پردے کے باہر نظر نہیں آئی. یہ معیار تھا. رشتہ بھیجنے کا معیار یہ تھا، رشتہ لینے کا معیار یہ تھا. یہ بچیاں بھی جانتی تھی، بچے بھی جانتے تھے، ماں باپ بھی جانتے تھے قیمت یہ ہے. تو نیکیاں پھیلتی تھیں، شرم و حیا پھیلتی تھی، عفت اور پاک دامنی محفوظ رہتی تھی، ایمانی خوبیاں بچہ بھی اختیار کرتا، اس لیے کہ معیار یہ ہے معاشرے میں قیمت کا. بچیاں بھی اختیار کرتی کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ معیار یہ ہے یہ. لیکن معیار جو بدل گئے، معیار بدل گئے، تو اس کے نتیجے میں اب زندگی گزارنے کے انداز بھی بدل گئے. اب ماں کو بھی یہ فکر ہے، باپ کو بھی یہ فکر ہے کہ پردہ کر لے گی تو کیا ہوگا. نوجوان اپنے چہرے پہ پیارے نبی کی صورت اختیار کر لے گا تو رشتے کیسے ہوں گے؟ استغفر اللہ. یعنی جب تک نبی کی سنت ذبح کر رہا ہو رہے تب تو یہ قابل رشک ہے، مسلمانوں کے یہاں قابل قبول ہے. جب نبی کی صورت بنا لے اب نہ مقبول ہے، اب یہ داماد بننے کے قابل نہیں رہا. الامان والحفیظ. میرے عزیزو، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی
سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی، ساری جسے کہیں کہ آسائشیں ہونے کے باوجود بھی، سارے جہیز اور جسے کہیں کہ مہر کی مقدار کی بڑھوتری کے باوجود بھی گھر پھر بھی نہیں بن رہے، گھر پھر بھی نہیں بن رہے، محبتیں پھر بھی نہیں آ رہی، سکون پھر بھی نہیں آ رہا، طلاقیں پھر بھی ہو رہی، خلا پھر بھی ہو رہا، نفرتیں پھر بھی ہو رہی۔ جو چیز خاندانوں کے جڑنے کے ذریعے تھی آج وہی چیز خاندانوں کے جدا ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس لیے کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز رشتوں کو جوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کے اندر نکاح فرمائے کہ جس کے ہاں نکاح ہوگا وہ قبیلہ قریب ہو جائے گا اسلام کے، جس کے ہاں رشتہ ہو جائے گا وہ خیال کرے گا قریب ہو جائے گا، جس کی بیٹی گھر میں آئے گی وہ خاندان پورا قریب ہو جائے گا۔ تو نکاح سے بڑھ کر جوڑنے والی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن چونکہ معیار ہی بدل گئے، معیار ہی بدل گئے، تو بہو کے لیے ان صفات کا لحاظ رکھا جاتا، تو ماں بچپن سے اس بات کا اہتمام کرتی کہ اسے جہیز کی اتنی فکر نہ ہوتی، اس لیے کہ جہیز تو معاشرے کا معیار نہیں تھا، اسے یہ فکر ہوتی کہ بیٹی کے اندر ایمان والی صفات پیدا ہو جائے۔ بیٹی کی ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی اور اس کی آمدنی نہیں دیکھی جاتی، بیٹی کی شرافت دیکھی جاتی، حیا دیکھا جاتا، پاک دامنی دیکھی جاتی، اطاعت رب کی فرما برداری دیکھی جاتی۔ باپ کو فکر ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا ان ایمانی خوبیوں سے معروم ہو جائے، تو اس کی تربیت اس نہج پہ ہوتی، ماں بیٹی کی تربیت اس نہج پہ کرتی، معیار یہ ہوتا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے، بڑے آدمی تابعی، تو ایک شخص مسلسل کلاس میں آ رہا تھا، ایک دن وہ کلاس میں نہیں آیا، حضرت نے پوچھ لیا آپ سبق میں نہیں تھے؟ تو جواب ملا حضرت بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے 2 دن ناغا ہو گیا۔ مجمع چلا گیا، سعید ابن مسیب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، بیٹی جوان تھی، بڑے رشتے آ چکے تھے وزیروں کے مشیروں کے، بڑے آدمی تھے۔ اس سے پوچھا، آنے والا نوجوان روز آتا، اس کی شرافت اس کا تقوی آنکھوں کے سامنے تھا، مجمع چلا گیا، کہا بیٹے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا تو مجھے کون دے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کرتا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقے آ رہے ہیں گھر پہ۔ کہا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت کر لیں گے۔ حضرت فرمایا میری بیٹی جوان ہے تو مجھ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں مجمع کو جو چند کو بلایا، شادی کرا دی۔ اچھا بیٹی کی تربیت بھی اس نہج پہ تھی، اللہ اکبر۔ وہ گھر چلے گئے، بیٹی کو ساتھ لیا، مغرب سے پہلے اپنی بیٹی کو خود روانہ کر کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کیواڑ سے آواز آئی، کون؟ کہا سعید۔ اس نوجوان کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ سعید ابن مسیب میرے دروازے پہ آئیں گے، اس لیے کہ سعید کے زندگی کے 40 سال ایسے گزرے تھے کہ آذان ہوئی نہیں اور مسجد میں آپ پہلے موجود ہوتے، ایسے آدمی تھے۔ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن وہاں تو معیار ہی کچھ اور تھا نا، زندگی کا انداز ہی کچھ اور تھے۔ دروازہ کھولا، کیواڑ، تو سعید ابن مسیب بیٹی کے ساتھ۔ کہا بیٹے میں نے سوچا کہ شادی ہو گئی، اب بغیر شادی، اب شادی ہو گئی، اور جسے کہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیٹی اپنے ساتھ ہی لے کر تمہارے گھر روانہ کر دوں، اتنی آسانی کے ساتھ اور اس طریقے سے شادی کرا دی۔ جب بیٹی گھر گئی تو وہاں دیکھا کہ ایک پیالے کے اندر روٹی بھگوئی ہوئی ہے، تو بیٹی کہنے لگی ابا تو کہہ رہا تھا آپ بہت زاہد ہیں، آپ نے تو روٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے دوسرے دن کے لیے۔ کہا افطار کا وقت ہے، صرف یہ افطار کے لیے رکھی تھی تاکہ میں افطاری کر سکوں۔
افطاری کر سکوں. اگرچہ یہ باتیں اب ہم جیسوں کے لیے ناقابل یقین ہو گئی ہیں، ناقابل یقین ہو گئی، اس لیے کہ ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے، لیکن بتا اس رہا ہوں کہ کم از کم اس رخ پہ سوچے تو صحیح. کچھ تو ان حضرات کی زندگی اختیار کریں، کچھ تو دین کی برکات حاصل کریں. کیوں اپنے لیے زندگیاں مشکل بنا رہے ہیں؟ کیوں مشکل بنا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھنے کی چیز یہ ہے، معیار یہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے داماد منتخب کیے. دیکھیے، ایک داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن شجاعت تھی، بہادری تھی، سخی تھے، اور دین پر ہر گھڑی فدا ہونے والے تھے. ایسے داماد کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ دوسرے داماد تلاش کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی تھے، مال والے تھے، مال والے تھے، لیکن جتنا مال تھا اس سے بڑھ کر سخی تھے، اس سے بڑھ کر سخی تھے. قرآن کے سچے عاشق تھے، اور ایسے عاشق تھے ایک رات میں قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. اور سبحان اللہ، اس عشق کا مظاہرہ مرتے دم تک کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت پائی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عجیب شہادت عثمان کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر ایک کی گواہی شہادت کی کوئی زمین دے گی، کوئی مسلح دے گا، کوئی محراب دے گا، کوئی کچھ دے گا، لیکن عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا. قرآن کے عاشق تھے، اور عثمان ایسا داماد تھا کہ شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوتے بے تکلف انداز میں، عثمان آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے، ٹانگوں کو سمیٹ لیتے. ساتھی کہتے حضرت خیریت؟ فرمایا عثمان آ رہا. اور عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، ایسا باحیا، ایسا باحیا. تو میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بتایا ہے کہ انتخاب کیسا ہو. آج ہر چیز کا لحاظ ہے، اگر نہیں ہے تو دینداری کا لحاظ نہیں. میرے عرض کہ نہیں، سب کھوٹے سکے بن گئے. اگر آج ان کی قیمت ہوتی تو ہمارے معاشرے کا یہ رنگ ڈھنگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، مسائل اور پریشانیاں شادیوں کے سلسلے میں، یہ سب نہ ہوتے. ان سب سے نجات مل جاتی. تو ایک چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ زندگیاں اپنی ازواجی زندگی کو جتنا سادہ کر سکے سادہ بنائے. اور اس میں ایک بات بہت بنیادی ہے، عرض کیا تھا کہ نکاح کی تقریب مختصر سی، اور ولیمہ جتنی استعداد ہو، جتنی استعداد ہو. مالدار ہے اچھا کر سکتا ہے، وسائل ہے کر سکتا ہے، گنجائش ہے، جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ کی تقریبات کی اجازت نہیں دی. ہمارے ہاں تو پہلے 2-3 تقریبیں ہوتی تھیں، اب تو ہفتے انہی تقریبات میں گزرتے ہیں. منگنی ہوئی تو دعوت، بات پکی ہوئی تو دعوت، مائی ہوئی تو دعوت، اور نہ جانے اب تو خرافات یہ نکلی ہے، عجیب و غریب خرافات، کہ ایک دن پیلے کپڑے پہنے، ایک دن نیلے کپڑے پہنے ہیں، ایک دن کالے کپڑے پہننے ہیں، ایک دن نہ جانے کون سے کپڑے پہننے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ نہیں آج مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا. لے بینکوں سے رہے ہیں، کاروبار کی شکایت ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. حرام کے دروازے، بینکوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، اور زندگی کے انداز یہ دیکھیں، زندگی کے انداز یہ ہے. ارے میرے عزیزو، اللہ کے لیے ان سارے خرافات سے ہم نجات پائیں، ہم نمونہ بنیں. کہ ایک آسان طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح کا پیغام دے دیں، بس یہی منگنی ہے، یہی پکا پن ہے. وہ بھی خاندان کے چند بڑے آدمی جائیں اور بات کر کے آئیں.
بس بات پکی ہو جائے، اور وہ بھی جتنی سادگی کے ساتھ ہو سکے. اس لیے نہیں کہ اس میں سارے خاندان کو بلانا ہے، سب کی دعوت فرض عین ہے، ہاں، بلکہ اگر لڑکے کے خاندان کوئی بہت بڑا ہے تو پھر تو لڑکی والوں کی اور مصیبت آ گئی، اس لیے کہ سب کی دعوت اسے کرنی پڑے گی. اور معاملہ پھر جب آگے نکلتا ہے، ذرا آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سب کے جوڑے بھی اس نے دینے، پورے خاندان کے، نانی کے، مامی کے، خالہ کے، ماسی کے، نہ جانے کیسے کیسوں کے. یہ خود بخود زندگی کے مسائل بڑھا رہے ہیں میرے عزیز. ایک تو وہ طبقہ نا میرے عزیزو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بات نہیں کر رہا. اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں اللہ نے دین سے کچھ تعلق نصیب فرمایا، ہم بھی ان خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بھی ان خرافات کو چھوڑنے کے تیار نہیں. برادری میں ناک کٹ جائے گی، خاندان کیا کہے گا. انہی خرافات کے اندر ہم بھی پڑی ہوئی ہیں. تو شریعت نے یہ طریقہ بتایا. اب اس میں ایک چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بچی اور بچہ ایک نظر جس سے شادی کرنی ہے دیکھ سکتا ہے. یہ آخری حد ہے. اس کے اندر بھی بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ گھر کی بااعتماد خواتین کے ذریعے بچی کو دیکھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے مرد بچے کو دیکھ لیں. اصل یہ ہے. اور ایک دور تھا، اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو یہی ہوا کرتا تھا. اور آپ 20 سال پہلوں کی نکاحوں کی اوسط دیکھیں گے تو وہ زیادہ کامیاب ہے بنسبت آج کے نکاحوں کے. اب تو کہتے نہیں پہلے تعلقات بھی ہوں، اسکول میں بھی تعلق ہو، یونیورسٹی کے اندر بھی تعلق ہو، ہیں دعوتوں میں بھی شرکت ہو، کچھ سیر بھی ہو جائے، کچھ اکیلے بھی نہیں بھیج دیا جائے تاکہ کچھ مناسبت کا پتہ چل جائے. تو وہ ساری مناسبت شادی سے پہلے کر لیتے ہیں، شادی کے بعد مناسبت ختم. اس لیے کہ جب حرام کریں گے تو حلال کی لذت تو نہیں ملے گی نا. جب حرام کریں گے تو پھر حلال کی لذت نہیں ملے گی. اللہ کی سنت یہی ہے کہ جتنا حرام کی لذت اس سے اختیار کر لی اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا. اتنا حلال کی لذت پھر نہیں ملے گی. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ گھر کی بااعتماد خواتین جا کے بچی کو دیکھیں. دوسری صورت آخری درجے کی یہ ہے کہ بچی آئے اور کوئی چیز رکھ کے چلی جائے، اور وہاں یہ نہیں کہ سارا خاندان مردوں کا بیٹھا ہو، بلکہ اس بچے کی ماں باپ بیٹھے ہوں اور بچہ بیٹھا ہو. بچی کوئی چیز رکھ کے چلی جائے اور ایک نظر ان کی پڑ جائے، بس یہ آخری حد. اتنا. یہ نہیں کہ اسے مسلسل بھری محفل کے اندر اسے دیکھا جائے، یا بھری محفل کے اندر اسے بلایا جائے، یا خلوت میں کچھ وقت دیا جائے. ارے میرے عزیزو، یہ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو اس کے نتائج بد بھی پھر سب دیکھیں گے. نتائج بد بھی دیکھیں گے. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ سادگی بھی ہو اور ان تمام خرافات سے نجات پائے، تمام خرافات سے. اور ساتھ ساتھ میں نے جو عرض کیا کہ انتخاب کا معیار یہ ہو کہ دین دیکھا جائے، ادھر بھی دینداری دیکھی جائے، ادھر بھی دینداری دیکھی جائے. معیار یہی ہو. یہ نہیں کہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھ رہے تو دین ہی کو نہیں دیکھ رہے، یہ غلط ہے. ہاں، اگر دین کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں میں ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد دین رکھا جائے، مقصد شرم و حیا رکھا جائے. آج اگر اللہ نہ کرے بیٹی کا جہیز تیار ہے اور اللہ نہ کرے کہ ڈاکو آ کر اس جہیز کو لے جائے تو سب کو پریشانی لائق ہوگی نا. بیٹی بغیر جہیز سے کیسے جائے گی؟ ساس تو گھر رہنے نہیں دے گی. جب بھی کوئی پیالہ ٹوٹے گا تو ساس تانا دے گی، لے گھر سے لے کے کیا آئی ہو. ہاں، جب بھی کوئی چیز نقصان ہوگا تو ساس تانا دے گی، تمہارے ماں باپ نے دیا کیا ہے.
یہ بیچاری ساس یہ نہیں سمجھتے کہ تمہیں جو اللہ نے دیا وہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا نا، تم نے کون سے اپنے گھر سے لایا؟ ارے اللہ کا رزق ہے، ہو سکتا ہے اس آنے والے کی اس برکت سے بھی تمہیں کچھ مل گیا ہو. تو بس اوقات اس قسم کے تانوں سے اللہ رب العزت رزق کے جو دروازے کھول رکھتا ہے نا اس گھر کے اندر، وہ بند کر دیتا ہے. تو اگر چوری ہو جائے تو ماں باپ پریشان، کیا دوسرے گھر جائے گی کیسے؟ یہ تو پریشانی سب کو لائق ہوتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں پڑ جائے، حیا کی چادر ہی نہ رہے، تو کبھی ماں باپ نے یہ بھی سوچا کہ اپنے دوسرے گھر کو آباد کیسے کرے گی؟ اس لیے کہ جو عورت کا قیمتی سرمایہ تھا وہی اس کے اندر نہیں ہے. اگر نوجوان کی نوکری ختم ہو جائے، کاروبار نہ ہو، تو فکر سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، فطرتی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو میری بیوی کیا، بیٹی کیا حق ادا کرے گا؟ یہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کے حق ضائع کر رہا ہے، وہ مخلوق کے حق تو بدرجہ اولا ضائع کرے گا جب اسے موقع ملے گا. اس کا پہرا بننے والی چیز حقوق کے ادائے کے لیے وہ تو اللہ کا خوف تھا، وہی اس کے اندر نہیں ہے. یہ دیکھنے کی چیز تھی. تو معیار یہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، تاکہ کسی کا حق ضائع نہ کرے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تو نکاح کے موقع پہ خاص طور پہ چند آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ان آیات کے اندر ایک بات کا تکرار بار بار ہوتا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. یہ تعلیم ہوتی کہ اس موقع پر بھی ازواجی زندگی کے بندھن جب باندھے جا رہے ہیں، جو تقریبات ہو رہی ہیں، جو لین دین ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈرنا. اس لیے کہ اللہ سے ڈرو گے نہیں تو اس کی نحوست کا اثر زندگی میں پڑے گا. ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ ماشاءاللہ مردوں کو الگ بٹھاتا ہے، عورتوں کو الگ بٹھاتا ہے، لیکن جب کھلانے کی بات آتی ہے تو مرد ہی عورتوں کو کھلاتے ہیں. پتہ نہیں وہ مرد نہیں ہوتے یا پردہ پروف ہوتے ہیں، ویسے بڑا پردے کا اہتمام، لیکن کھلانے کے وقت وہی مرد کھلا رہے ہیں. اور اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوتی ہے کہ دولہا کو سب عورتوں کے درمیان میں بٹھا دیا جاتا آخر میں. کیا مطلب ہے؟ باقی سارے مرد ہیں اور یہ مرد نہیں رہے، یا کیا سلسلہ ہے؟ ارے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو تبھی تم نے پردہ کیا ہے، یہ خرافات کیوں، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر وہاں جو تماشا ہوتا ہے، وہاں جو تماشا ہوتا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ وہ گناہ ہیں جو ہم دینداروں میں ہیں، جنہیں لوگ دیندار کہتے ہیں، جنہیں لوگ دیندار کہتے ہیں. یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کی خوشیوں میں یہ اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے خرافات ہوتے ہیں. پھر جب اس کی نحوست پڑتی ہے سب سر پیٹتے ہیں کہ یہ ہو گیا، تو ہونا ہی تھا. کبھی ساس درد سر بنتی ہے، کبھی شوہر درد سر بنتا ہے، کبھی بیوی سرد درد بنتی ہے، کبھی خاندان سرد درد بنتا ہے. بنے گا نا، اس لیے کہ وہاں تو مقصود ہی ریا ہے. سارے شادی کا مقصد ہی ریا، دکھلاوا، شہرت، لوگوں کے یہاں واہ واہ. اس کے نتائج تو بد نکلیں گے. کا سب کا اس موقع پہ خیال رکھا گیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی رعایت نہیں رکھی گئی. تو ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا آنے والے مجمع کو تعلیم ہوتی. ان بندھن سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا، بندھن جب باندھ رہے ہو، تقریبات ہو رہی ہوں، تب بھی اللہ سے ڈرنا، اور اگلی زندگی اگر کامیاب چاہتے ہو
تو اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا. اسی کی برکت سے زندگی بنے گی. اگر اللہ کا ڈرنا نہیں ہوا، خاندان کے دونوں لوگ موجود ہوتے نا اس موقع پہ، دونوں خاندانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، زبان کنٹرول رکھنا، اللہ سے ڈرنا. ہاں، اپنے دل اپنے کانوں کو ذرا پہرا دینا، اللہ سے ڈرنا. اپنے دل کے اندر منفی سوچے نہ آئے، اللہ سے ڈرنا. آنکھوں کو بحیا بنانا، اللہ سے ڈرنا. اس لیے کہ بس اب ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص فرماتے اللہ سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا دل کے اندر. تو پوری ازواجی زندگی کی بنیاد یہی ہے کہ ہر قدم اللہ کے خوف کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، تب زندگی بنے گی. عموماً جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس موقع پہ ایک اور جو لعنت بہت عام ہے وہ لین دینے کی ہے. اور یہ ہندوؤں کے رواج ہے جسے نیوتا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری منگنی پہ شادی پہ اتنا دیا تھا، ہم بھی اتنا ہی دیں گے. نیوتا حرام ہے. ہدیہ حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دو گے تو محبتیں بڑھیں گی. ہم دیتے ہیں تو نفرتیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نیوتا کرتے ہیں، نیوتا سے نفرت ہی بڑھیں گی. ہمارا لین دین کا مقصد وہی رواج. ہدیہ ہوتا ہے محبت کے لیے، سامنے والے کے لیے تحفہ، اس کی محبت عظمت دل میں. پس منظر میں کوئی رواج نہیں ہوتا. جتنی استطاعت ہے اس سے بہتر چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موازنہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہدیہ ختم ہو گیا، نیوتا آ گیا، اس کے برے نتائج یہ کہ نفرتیں بڑھتی ہیں. ہم نے یہ دیا، انہوں نے تو یہ دے دیا. ہم نے ان کو یہ تحفے بھی دیا تو انہوں نے تو یہ دے دیا. بس اوقات سنبھال کے رکھتے ہیں، لکھ کے لکھتے ہیں انہوں نے کیا دیا تھا. تو بجائے نیوتا دینے کے ہدیہ دینے کا رواج ہوتا. تہادو تحابو، ہدیہ دو گے تو محبتیں بڑھیں گی. جہاں نیوتا رواج آ گیا وہاں نفرتیں آئیں گی. اس لیے گناہوں کے ساتھ تو نفرت لازمی ہے نا، وہاں تو توڑ لازمی ہے. اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی وراثت ہے، اور اللہ رب العزت اس وراثت پر جو نقد سزا دیتا ہے وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے، دلوں کو توڑ دیتا ہے. اور ہر نیکی کسی اللہ کے پیارے بندے کی وراثت ہے، اور اس کے جو فوراً اثر ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے دلوں کو ملا دیتا ہے. جیسے گوند سے کاغذ جڑ جا کرتا ہے، ویلڈنگ سے لوہا جڑ جا کرتا ہے، تو انسانی قلوب کے لیے جوڑنے کی چیز وہ نیکی ہے، وہ اس سے جڑا کرتا ہے. نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے، نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیں نیکی کا معیار وہ نہیں جو ہم نے بنا رکھا ہے. وہ نہیں کہ چند نمازیں پڑھ لی، حج عمرے کر لیے، خیرات کر دی، زبان بے لگام ہے، آنکھیں بے لگام ہیں، دل گندا ہے، کان آزاد ہیں. ارے یہ نیکی نہیں ہے. جب یہ نیکی نہیں ہے تو پھر ایک بھی نہیں ہے. نیکی پوری ہونی چاہیے. نیکی پوری وہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں، نیک وہ جس میں تقوی موجود ہو. تو جب نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے، اور جب نیک نہیں تو پھر ایک نہیں ہو سکتے، پھر ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ تعلیم اور ہدایت فرماتے کہ ازواجی زندگی سے پہلے بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ تقوی ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور اس تقریبات کے موقع پر بھی اس بات کا اہتمام ہو تقوی ہاتھ سے جانے نہ پائے.
اور اگلی زندگی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ تقوی والی زندگی ہو. اگر یہ اہتمام ہوگا تب اس کی برکات ہو، تب اس کی برکات ہو. جب دونوں میاں بیوی ایسے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں اولاد دی نا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اثرات پڑتے ہیں نا ماں باپ کے، اثرات پڑتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم اس ازواجی زندگی کو عبادت کے انداز میں کریں، سادگی کے ساتھ کریں، اور جتنے ہم نے آج معاشرے کے اندر رواج بنا رکھے ہیں ان سے نجات حاصل کریں. پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے میدان کا تو سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں. سب کہنا ایسا کرنا چاہیے. ارے میرا عزیزہ کون کرے گا؟ ہم کریں نا. ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ہم ہمت کریں، انشاءاللہ دوسروں کو ہمت ہوگی. اور جو کر رہا ہے اللہ کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کیا کریں. ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بہت اچھا کیا تم نے، اس کی ہمت بڑھائیں. یہ معاشرے کے اندر ایک اچھی روایت ہے کہ اس طریقے سے شادیوں کا انداز، اس انداز میں. اور اس میں اللہ رب العزت نے پھر بہت خیریں رکھی ہیں، بہت برکتیں رکھی ہیں. اور خدا نخواستہ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی خوشیوں کو گناہوں سے گندا کر دیا، گناہوں سے گندا کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس کی نحوست کبھی چند مہینے بعد، کبھی سال بعد، کبھی کئی سالوں کے بعد، اور نہیں تو اللہ بڑھاپے کے اندر ضرور اللہ اس کی نحوست دکھاتا ہے. جب شوہر بھی نگاہیں پھیر لیتا ہے، اور بس اوقات بیوی بھی نگاہیں پھیر لیتی ہے، اولاد بھی داغ فراق دے دیتی ہے، ہاں، اور بس اوقات یہ انہی خوشیوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس نے جوانی کے شباب کے مزوں میں جوش میں کیے تھے. اب جب اسے سب کی ضرورت پڑی سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ تقوی والی ہوں، پوری زندگی تقوی والی ہوں، اور پتہ چلے کہ ہاں واقعی کسی مسلمان کی شادی ہے. میرے عزیزو، بس اوقات آدمی پوری زندگی اتنے گناہ نہیں کرتا جتنا یہ شادیوں کے موقع پہ گناہ کرتا ہے. عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا. حالانکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جسے میں نے نہیں دیکھا، اور وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ کی نظروں سے اتنی گر گئی، اتنی گر گئی، اتنی گر گئی کہ اللہ اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگنے دے گا. اور فرمایا وہ قوم کون سی ہے؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وہ قوم وہ ہے جو لباس تو پہنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ننگی ہوتی ہے. ہماری خوشیوں کا حال کیا ہوتا ہے، کیا تماشا ہوتا ہے. تو وہاں رحمت اترے گی یا نحوست اترے گی، برکات اتریں گی یا اللہ رب العزت کے طرف عذاب کے فیصلے ہوں گے. فرمایا کاسیات لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی. صحابہ نے اپنے نبی کی بات کی سچائی پر ایمان لایا، اگرچہ وہ مخلوق اس سوسائٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی تھی. قریبی زمانہ جاہلیت سے گزرا تھا، وہ مخلوق نبی نے فرمایا میں نے اب تک دیکھی نہیں ہے، لیکن اب وہ ساری مخلوق نظر آتی ہے کہ لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا باریک کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے، اتنا تنگ کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا ہے، اتنا چست کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے. ممیلات المائلات، خود بھی گندیاں، دوسروں کو گندے کی طرف مائل کرنے والی ہیں. تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ازواجی زندگیوں کو مبارک بنا دے، جیسے آپ دیتے نا بہت مبارک ہو، تو صرف الفاظ سے برکت نہیں آیا کرتی، وہ عمل بھی اختیار کرنا پڑے گا جس کی برکت سے اللہ برکتیں اتارتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس پورے معاملات میں تقوی اختیار کریں گے تب اللہ برکتیں اتارے گا. اللہ آپ کی شادی کو مبارک کرے. کیا مطلب؟ ارے تقوی اختیار کرو تب مبارک ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے اور گناہوں کا سیلاب ہے ہماری خوشیوں میں تو پھر اس کی نحوست ہو, پھر اس کے نتائج بد بھگتنے کے لیے ہم دنیا میں تیار ہو جائیں. آخرت میں تو ہے ہی, اس کے اثرات یہاں بھی دیکھیں گے. تو میرے عزیزو, عزم و ہمت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ پختہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان ازواجی زندگیوں کو عبادت کے اندام میں سر انجام دیں. عبادت کے اندر جتنا زیادہ اس کے اندر اہتمام ہو تقوی کا, اتنا ہی اس کے اندر خیر زیادہ نازل ہو. اور اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو میرے عزیزو ضروری ہے گناہوں میں لگائیں. نیک بہت سارے کام ہیں. کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جو اس کے انتظار میں کہ کچھ خرچہ مل جائے ان کی شادیاں ہو جائیں. کتنے لوگ موجود. تو اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ جہاں میری ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس پیسے سے 10 اور بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو سکتے ہیں, 10 بیٹیوں کے اور بھی گھر آباد ہو سکتے ہیں. یہ سنت زندہ کریں نا, بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر خوشیوں کا معیار اتنا بڑھا دیں کہ دوسروں کی حلال طریقے سے خوشی کرنا مصیبت بن جائے, دوسروں کے لیے حلال زندگی گزارنا مصیبت ہو جائے اور ذریعہ ہم بن جائیں. اس لیے کہ ایک پروگرام فلاں ہوٹل میں, ایک فلاں کلب کے اندر, ایک فلاں کے اندر, ایک فلاں کے اندر, لاکھوں روپے تو اسی میں لگ گئے, لاکھوں روپے. اور پھر پہلے ایک ہفتہ پہلے کھانے, بلکہ 10-20 دن پہلے کھانے, پھر 20 دن بعد اس کے کھانے. الامان والحافظ. تو ایک تو اس بات کا اہتمام, اور دوسری ایک بات عرض کرنی ہے میرے عزیزوں کہ ولیمے کی دعوت سنت ہے, اس کا اہتمام, لیکن دعوت ہو زحمت نہ ہو. اب دعوت نہیں ہوتی, زحمت ہوتی ہے. زحمت یہ ہوتی ہے کہ دعوت ملتی ہے رات 10 بجے کی, جانے والا پہنچتا ہے 10 بجے, کھانا ملتا ہے 1 بجے. میرے عزیزو دعوت دے رہے ہیں, زحمت کر رہے ہیں, زحمت دے رہے ہیں اس بیچارے کو. اور سارا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے رات 1 بجے تک کرا دیا اور فجر کی نمازیں جن سب کی ضائع ہو گئی. ثواب کسے ملے گا؟ ہم رواج دینا میرے عزیزو کہ جو وقت دیں اس وقت پر کھانا کھول دیں. دعوت ہو, زحمت تو نہ ہو. اب ایک آدمی 10 بجے سے بیٹھ کر یار اب 1 بجے تک وہاں انتظار کرے اور پھر آتے آتے گھر میں 2 بجے, تو کیا فجر کی نماز پڑھے گا وہ؟ اور ذریعہ میں بنا میری خوشی بنی. یہ کون سی سنت ہوئی کہ جس کی وجہ سے فرض ہی رہ گیا؟ یہ کون سی ولیمے کی سنت ہوئی جس کی وجہ سے فرض ہی رہ رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو اگر ولیمہ ہو بھی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت پہ ہو. سارے ایسا کر رہے ہیں, ارے میرے عزیزو آپ اس سارے ایسے کرنے کو چھوڑیں, آپ اپنا طریقہ اختیار کریں, آپ سامنے رکھیں دین. الحمدللہ بعض ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا. ہم نے دیکھا کہ 9 بجے کا وقت دیا, 9 بجے کھانا کھول دیا اور 10 بجے تک سب فارغ ہو کے واپس چلے گئے. 9 بجے کھول دیا. اب جو آ رہا ہے کھا رہا ہے, جو آ رہا ہے کھا رہا ہے, جا رہا ہے. لیکن لوگوں کو معلوم تو ہو گیا کہ بھائی ان کے ہاں 9 بجے ہے تو پھر 9 بجے ہی ہے, یہ نہیں کہ 9 بجے تو پھر 12 بجے, ایسا نہیں ہے. تو دعوت ہو زحمت نہ ہو. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو وقت لکھا جائے اسی وقت پر پھر دعوت کرائی بھی جائے. اب لکھا جاتا ہے 9 بجے, لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب یہ کہ 1 بجے ہوگا, پہنچتے سب 1 ہی بجے. یعنی اتنا بڑی جھوٹ کے ہم عادی بن چکے. لکھنے کے اندر بھی جھوٹ, ہاں, اپنے طرز عمل سے بھی وعدہ خلافی. ارے یہ مسلمانوں کی شان تو نہیں ہے نا, مسلمانوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے. وہ اتنے فارغ نہیں ہے, اتنے فضول نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی کام کرنے کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ انہی چکروں میں رہیں, زندگی گزر جائیں.
تو میرے عزیزو اس بات کا اہتمام ہو. الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاشرے کے اندر ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، حیثیت دی ہے. اگر یہ طبقہ اس بات کا اہتمام کرنے لگ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک اچھا رواج معاشرے میں پیدا ہو جائے گا، ایک اچھی چیز زندہ ہو جائے گی کہ جلدی کھانا کھلانا، جلدی دعوت کرنی اور وقت پہ کھلانا، جو وقت دیا وہ کرنا ہے. تو ہر آنے والے کو پتہ ہوگا کہ بھائی ان کے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جو وقت ملتا ہے کھانا ملتا ہے. اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ واقعی ولیمہ سنت ہے، لیکن اسے سنت ہی کے انداز میں کیا جائے اور اس کے اندر بھی اس قسم کی خرافات نہ ہو، گندگیاں نہ ہو، ورنہ وہ سنت نہیں رہے گا اور اس کی برکات نصیب نہیں ہوگی. اس لیے میرے عزیزو چند باتیں عرض کی تھیں، یہ کرنے کی ہیں، یہ کرنے کی ہیں. اور ہم اپنی ذات سے ہمت کریں، اپنی ذات سے ہمت کریں، دوسروں کو اس کی ترغیب دیں، جو کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، پیار محبت سے حکمت سے ان چیزوں کو اپنے خاندان میں زندہ کریں، پیار محبت سے، طریقے سے. ایسا نہیں کہ ایک چیز آپ کرنے جا رہے ہیں اور آگے آپ اس سے بڑا گناہ کر بیٹھیں. مشورہ کر کے، بڑوں سے مشورہ کر کے، علماء سے مشورہ کر کے کس طریقے سے ہمیں یہ کرنا ہے اور کس طریقے سے مجھے اسٹینڈ لینا ہے اور کس طریقے سے مجھے اس گندگی سے بچنا ہے، مشورہ کر کے، تاکہ اس کی برکات اور فوائد اور بڑھیں، نہ کہ اس کے نقصانات نکلیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے بہت ساری خیر پھیلانے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے، بہت سارے خیر پھیلانے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. اور ہمارے اس خیر کے عمل کرنے سے جتنے لوگوں کی ہمت بنے گی ان سب کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. جتنے لوگوں کی ہمت بنے گی تو بھائی یہ سب ساتھی اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ جزا خیر دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم نے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی خوشیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا اپنے پیارے نبی کا پیارا دین ہمیں اپنی خوشیوں کے اندر زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی پوری زندگی کے اندر رواج دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آج تک جو گناہ کر رہے، آج تک جو اپنی خوشیوں میں خرافات کر رہے، مولا اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نحوستوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ آئندہ کے لیے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے جو بچیاں گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، خوشیوں کا ماحول پیدا فرما، محبتوں کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ الفتوں کا ماحول پیدا فرما، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما. مولا ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے بچوں کو اپنا بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ اولاد کے فتنوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے ازمائشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں مولا تو انہیں نیک اور صالح نرینہ اولاد نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ایمان کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اپنی رحمت سے ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے مولا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما.
اے اللہ صحت کے بعد موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان و ہدایت کی دولت کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے دربار میں آنے کے بعد اس دربار سے محرومی سے محفوظ فرما، مولا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، اے مولا اپنے سامنے سجدہ کرنے کے بعد اب غیروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے تعلق کے بعد اب محرومی سے محفوظ فرما، اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یقیناً مولا ہمارے گناہوں کی اثرات ہیں، اے مولا تو رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے، اے مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جو یہاں دین کے دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کے شر سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی بے دینی سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی بے حیائی سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ہے مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، ہے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد اور نصرت فرما، ہے مولا ہمیں بھی اپنی دین کے لیے اپنی پسند کے مطابق استعمال فرما، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، ہماری قوتوں کو قبول فرما، ہمارے جان و مال کو قبول فرما، ہے اللہ ہماری زندگی اور موت کو اپنی دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، ہے مولا ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کا سچا محافظ اور داعی بنا، ہے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس ملک کے اندر جو اہل دین ہیں، ہے مولا دین کے جتنے کام کرنے والے ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے تمام شعبوں کے اہل لوگ پیدا فرما، اے اللہ جو کام کر رہے ہیں ان کی اندر اور اہلیت پیدا فرما، ان کے اندر اور صلاحیتیں پیدا فرما، ان کے اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما، مولا دین کے تمام شعبے جو تیرے ہاں مقبول ہیں سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.